جی السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے چینل ہیلتھ اپ نیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ٹاپک نہایت امپورٹنٹ ہے۔ ملینز آف پیپل اراؤنڈ دا گلوب اس وقت ہیئر لاس کا شکار ہیں اور طرح طرح کی ٹریٹمنٹس، مہنگی ٹریٹمنٹس اور ہیئر لاس کو کم بیک کرنے کی اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا رہے ہیں، بٹ اس کا علاج بھی نیچرلی ممکن ہے۔ اور اگر آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اس ویڈیو کو، جتنے اس میں علاج بتائے گئے، اگر ان کو کنسسٹنسی کے ساتھ اپلائی کریں گے تو آپ ود ان اے منتھ دیکھیں گے کہ آپ کا ہیئر لاس امپروو ہوگا اور آپ کی ہیئر گروتھ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہیئر لاس ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی کامن ایشو ہے اور اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہیئر لاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ہارمونل امبیلنسز ہیں، جیسے کہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے، آپ کا ایسٹروجن لیول ہے، عورتوں میں خصوصاً اگر وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہیئر لاس ہے۔ وہ خواتین جن کو پی سی او ایس کے مسئلے ہوتے ہیں ان کی تو بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہیئر لاس کے ایشو ہوتے ہیں، ہیئر تھننگ اور ہیئر لاس کے۔ اسی طرح نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، پراپر نیوٹریشن اینڈ سلیپ جو ہے اگر آپ کی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بھی ہیئر لاس ہو سکتے ہیں۔ اس پر کیمیکل ٹریٹمنٹس ہیں، جیسے آپ ہیئر ڈائز کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بہت جیل یا اس طرح کی چیزیں جو کہ بہت زیادہ کیمیکل سے بھری ہوئی پروڈکٹس ہیں، وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں اپنے بالوں پہ تو اس سے بھی آپ کو اوور دا ٹائم سگنیفیکنٹ ہیئر لاس ہوتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہیئر لاس، اب ہیئر لاس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ کوشش کریں گے۔ میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ بہت سی ایسی کیمیکل آپ کی ٹریٹمنٹس ہیں، نیومرس فیکٹرز، جس کے آپ کے جو ہیئر فالیکلز ہوتے ہیں جہاں سے بال جو ہے وہ گرو کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا ایک چھوٹا پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بال جو ہیں وہ گرو بھی کرتے ہیں، پھر وہاں سے دوبارہ اپنی جو ساری گروتھ اس کو مینٹین کرتے ہیں، وہ فالیکلز ہی بات میں جاتے ہیں۔ اور ان کی بہت سی ریزن میں ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز میں نے آپ کو پہلے بتایا، جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں، میڈیکیشنز بھی ہیں کافی ساری جو کہ آج کل لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو تھننگ ہیئر اور ہیئر لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اب دیکھیں گے کہ کون سے ایسے ہم افیکٹو پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ پلانز ہمارے پاس ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہارمونل اینڈ نیوٹریشنل فیکٹرز کی۔ تو جس طرح پہلے بھی ہم نے بات کر لی، اس کے علاوہ یہ ہے کہ انیمیا، اگر آپ کے بلڈ لاس ہے آپ کی باڈی کے اندر، ایچ پی آپ کا لیول جو ہے وہ ایڈیکویٹ لیول نہیں ہے، ایک اچھا لیول نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہیئر لاس ہوتا ہے، آئرن کی کمی سے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر بیلنس ڈائٹ اگر آپ نہیں کھاتے، آج کل جس طرح لوگ بہت زیادہ جنک فوڈ اور باہر کا کھانا جو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کی ہیئر فالیکلز کو بلاک کرنے میں اور آپ کو ہیئر لاس کی طرف لے کر جانے میں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، یہ وہی ساری باتیں ہیں کہ ہیئر تھننگ بھی ایک بہت بڑا آج کل مسئلہ ہے۔ ڈپریشن اگر آپ کو ہوتی ہے، اسٹریس بہت زیادہ آپ کی جو لائف میں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اوور آل آپ کو جو ہے وہ ہیئر لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جو لوگ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی تھننگ ہیئر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اب ہیلتھی ہیئر کو کیسے پروموٹ کیا جائے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ کون سے آئلس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہیئر گروتھ پروموٹ ہوتی ہے اور ہیئر لاس جو ہے اس کو ہم کمبیٹ یا اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دو ایسے آئلس ہیں جو ریسرچ ہے اس کو پراپر، اور جو اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ واقعی اور ان سے آپ کا ہیئر لاس اور ہیئر گروتھ سب سے زیادہ ہوتی ہے، وہ ہے کوکونٹ آئل اور کیسٹر آئل۔ جب آپ اس کو ریگولرلی اس کا مساج کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ امپروو ہوتی ہے۔ بلڈ کی جب سرکولیشن امپروو ہوتی ہے تو فالیکلس کو ایک پروموشن ایک طرح کی ملتی ہے، وہ نیوٹریشن ملتی ہے، جس کی وجہ سے بال آپ کے دوبارہ جو ہے وہ گرو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جب بھی آپ نے شیمپو کرنا ہے اپنے بالوں کو، تو ایسا شیمپو آپ یوز کریں جس میں سوڈیم لورل سلفیٹ نہ ہو۔ اگر آپ کہیں کسی بھی اسٹور پہ جاتے ہیں، وہاں پر جب آپ شیمپو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو لازمی یہ چیز دیکھیں کہ وہ سوڈیم لورل سلفیٹ فری ہو۔ اب آتے ہیں ہم نے آئل یہ کیسے بنانا ہے۔ آئل کے لیے آپ نے ہاف کپ آپ نے کیسٹر آئل لینا ہے، ہاف کپ اپنے کوکونٹ آئل لینا ہے، اور صرف 10 ڈراپ اپنے روزمیری آئل کے ڈالنے ہیں۔ اس کو آپ نے مکس کر کے ایک بوٹل میں چھوٹی میں ایک آئل بنا کر رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو ٹوائس اے ویک آپ نے اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا، اوور نائٹ نہیں بلکہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے لیے اس کو بالوں میں لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد اس کو کسی اچھے شیمپو سے اپنے دھو لینا ہے۔ آپ اس کو کنسسٹنٹلی 1 مہینہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے فیز میں آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کی اچھی نیوٹریشن ہو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اکثر زنک کی ٹیبلٹس بھی مل جاتی ہیں، سپلیمنٹس بھی مل جاتے ہیں،
آپ زنک کے سپلیمنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی ہیئر ہیلتھ کے لیے، ہیئر لاس کے لیے، ہیئر گروتھ کے لیے. اس کے علاوہ ریگولر اگر آپ ایکسرسائز کریں جس میں ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹس ہوں 15-20 منٹ کے ڈیلی، تو آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے اسکیلپ پہ وہ امپروو ہوگی، جس کی وجہ سے اوور آل آپ کی جو بالوں کی ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور یہ سب چیزیں ایسی نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کی اور اپنی چھوڑ دیں گے. اٹس اے لائف اسٹائل چینج. اگر آپ اس کو لائف اسٹائل چینج کی طرف لے کر آئیں گے تو تب بھی آپ اپنے بالوں کو بچا سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. اگر زنک سپلیمنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ سی فوڈ زیادہ کھائیں، انڈے بہت زیادہ کھائیں، نٹس کھائیں جس میں کیشیوز ہیں، آلمنڈس ہیں، بیف کا استعمال زیادہ کریں، ریڈ میٹ کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ ان سارے فوڈس کے اندر آپ کی جو زنک کی کوانٹٹی ہے وہ کافی زیادہ، جو آپ کے بالوں کی نرشمنٹ کے لیے، ان کی گروتھ کے لیے اور ہیئر لاس کی پریونشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹلی ایک اور میرے پاس ریمیڈی ہے، وہ یہ ہے کہ ایلو ویرا کی جیل اگر آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے، نہیں تو ایلو ویرا کا اگر آپ کے پاس کوئی پلانٹ ہے تو اس کو بیچ میں سے کاٹ کے اس کی جیل نکلتی ہے اپنے بالوں پہ لگائیں، ہفتے میں 2 دفعہ وہ بھی لگا سکتے ہیں. ایک اور آپ کو ایک ٹاپ ٹپ دینا چاہوں گا جس کے بہت سے فائدے ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کی جو کہ گنجے پن کا شکار ہے وہ اس کو استعمال کریں. آپ نے کرنا یہ کہ ہبسکس، جو جی آپ کو اس کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے، جو ہبسکس فلاور ہے یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان سے اس کے جو ڈرائیڈ فلاورز ہیں وہ مل جائیں گے، یا اکثر ہی یہ لگے بھی ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد باغوں میں، پارکس وغیرہ میں. تو وہاں سے آپ اس کو فلاورز کو لے سکتے ہیں. آپ سے 2 سے 3 آپ نے ان فلاورز کو لینا ہے، ان کو کرش کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے مطلب. اور اس کے بعد اس میں آپ نے جو ہے کچھ کوکونٹ آئل جو ہے، ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل یا بالکل پیور فارم آف کوکونٹ آئل، وہ آپ نے اس کے اندر ملا کر اس کو اپنے بالوں پہ لگا لینا. اور وہی ہے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے آپ بس لگائی رکھیں، اور اس کے بعد کسی اچھے سلفیٹ فری جو شیمپو سے اپنے بال دھو لیں. ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اس کو کریں، اور اس کے بعد آپ ضرور دیکھیں گے کہ آپ کو کیا رزلٹ ملتا ہے، اور آپ کا گنجا پن جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اگر بال گر رہے ہیں تو وہاں پہ رک جائیں گے، اور نئے بال جو ہیں، نئے ہیئر فالکل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کا ان ریمیڈیز کے بارے میں کیا ویو ہے، کتنوں نے اس کو ٹرائی کیا اور کیا ریزلٹس آپ نے اس سے حاصل کیے. تھینک یو سو مچ. خوش رہیں، آباد رہیں.